آج ہم سب ایک مرتبہ پھر اس بابرکت ایمانی، نورانی اور روحانی کلاس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آواز سب کو آ رہی ہے میری؟ اوپر جا کے ذرا اونچی کر لوں گا، یہ والا بند ہے، بند ہے نا؟ اب درمیان میں کر کے دیکھیں، وہ جو 20 dB یا 10 dB جو ہے نا۔ چلو تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں آواز نہیں کرنے کی۔ آج جیسا کہ آپ سب خیال میں ہے کہ ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ویک ہے وہ ہماری آخری کلاس ہوگی۔ آخری کلاس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ دین سیکھنے کا سلسلہ بس ختم ہو گیا ہے، نہیں، یہ ایک ہم نے پہلا قدم جو اٹھایا تھا، ایک فرسٹ سٹیپ تھا دین سیکھنے کا، اس کو ایک طرح کا سمجھ لیں اختتامی مرحلے تک پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رسول کو منظور ہوا تو عید کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک نئی امید اور نئے امنگ کے ساتھ، نئے پیٹرن کے ساتھ اور نئے طریقہ کار کے ساتھ اس کورس کو مزید ڈیولپ کر کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ جو ہے وہ پیش کریں گے۔ تو آج کی کلاس میں سمجھ لیں کہ ہماری اختتامی کلاس ہے، تو اس میں چند چیزیں جو ہمارے سلیبس کمپلیٹ کرنے کے لیے رہ گئی ہیں، آج وہ ڈسکس کروں گا میں آپ کے سامنے۔ اس میں نماز کا جو تھوڑا سا ترجمہ رہ گیا ہے اس کو مکمل کریں گے، اور قضا نماز کا طریقہ کار اور سفر کی نماز کا طریقہ کار یہ ڈسکس کریں گے ہم۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 2-3 اہم مسئلے ہیں، مثلا سجدہ صحت کا طریقہ کار، یہ ابھی تک ڈسکس نہیں ہوا، اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور اس کے بعد یہ نماز کے اندر کپڑا فولڈ کرنا، یہ بازوں کی طرف سے یا نیفے کی طرف سے یا نیچے پونچوں کی طرف سے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کا نماز پر کیا اثر پڑتا ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کو کف صوب بولتے ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ بھی ڈسکس کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک صدل صوب ایک اصطلاح بولی جاتی ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا حکم ہے، وہ بھی میں عرض کروں گا۔ یعنی نماز میں کپڑا لٹکانا، اس سے مراد ہوتا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک جو اہم چیز جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ کار، مثلا جو جماعت کی دوسری رکعت میں شامل ہوتا ہے یا تیسری رکعت میں شامل ہوتا ہے یا چوتھی رکعت میں شامل ہوتا ہے، تو اس کا جو بقیہ جو رکعتیں رہ گئی ہیں ان کو ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس والے سے عام طور پر اکثر احباب کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس کا میں ایک فارمولہ آپ کو بتاؤں گا، تو ساری نمازوں کا جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو طریقہ کار پتہ چل جائے گا۔ یہ چیزیں پڑھ کے ہمارا ایک طرح کا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا، جو ایک ارادہ تھا۔ بٹ چیزیں تو بہت ساری ہیں سیکھنے والی جو ابھی ہم نے نہیں سیکھی، مثلا تیمم کا طریقہ کار ہم نے نہیں سیکھا، نماز جنازہ کا بھی اس کو ہم ڈسکس نہیں کر سکے، تو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جو چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں یہ بھی کم نہیں ہے۔ تو ابھی چونکہ بات اکثر اوقات ہماری ملاقات 15 دن کے بعد ہوتی ہے، جس کی وجہ ایسے لگتا ہے پتہ نہیں ہم نے کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا۔ ابھی وہ کاپیاں ہو کے آ رہی ہیں، تو میں آپ کے سامنے وہ سارا سلیبس آئے گا آپ کے سامنے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی تک ہم کیا کیا پڑھ چکے ہیں اور کیا کیا سیکھ چکے ہیں، جس کا آپ نے نیکسٹ ویک جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ بھی دینا ہے۔ اس کا میں آج آپ کو تیاری بھی کرواؤں گا، تو کوشش کرتے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں ہم یہ مکمل کرتے ہیں، اور آدھے گھنٹے میں وہ آپ کو وہ جو اس کی تھوڑی سی تیاری جو ہے اس کی میں کروا دوں گا۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس وہ سلیبس سارا موجود ہوگا، جو کچھ ہم نے پڑھا سارا آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو کسی پورا ایک ہفتہ آپ کے پاس موجود ہے، تو کسی کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو مجھے اس سے رابطہ کر کے اس کی وضاحت سمجھ سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔
سر یہ جو آپ آج آپ جو بات کر رہے ہیں نماز وغیرہ کی ساری اس میں مجھے چھوٹے سے کوشچن ہیں جن کو اسی میں شامل کرنا ہے. چلے یہ میں ابھی مکمل کر لوں اس کے بعد پھر چلے کیا بتا دیں تاکہ ذہن میں نہ نکل جائے. وہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں فجر ارلی مارننگ ہوتی ہے جس وقت ہم اٹھتے ہیں اگر نماز پڑھنے لگے دیکھتے کہ فجر کی یا 2 رکعتیں مل سکتی نہ ہوں اس میں فرض پڑھنے چاہیے یا قضا کر کے سنتیں ٹائم کم ہو اگر ٹائم کم ہو سورج طلوع ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صرف اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ آپ 4 رکعتیں پڑھ سکیں. اگر اتنا نہ رہ جائے ٹائم تو ہے آپ لیٹ اٹھے ہم نہ لیں یہ آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ بندہ خود لیٹ اٹھا ہے اور جب اٹھا ہے تو اس وقت وہ صرف 2 رکعتیں ادا کرنے کا ٹائم تھا. یہ آپ ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جماعت میں جس وقت امام کے پیچھے ہیں تو مقتدی کو پڑھنا نہیں چاہیے لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے کہ اس سے کنسنٹریشن بڑھتی ہے اس کی نماز میں آیا وہ جائے گا نہیں ابھی نہیں یہ سب پڑھنے اور ایک اور اہم سوال جو سر ہے کہ وہ سبحان اللہ کا نماز میں شامل ہوتے ہیں تو کتنی دیر تک پڑھ سکتے ہیں. یہ ابھی سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا میں پہلے کمپلیٹ کر رہا ہوں اپنا اس کے بعد پھر مجھے آپ نے یاد کروانا. سب سے پہلے ہم نماز کا ترجمہ شروع کرتے ہیں. ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد سورہ اخلاص کا ترجمہ بھی پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد رکوع میں جانا ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے تو اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے. اس کا ترجمہ 12 مرتبہ پہلے پڑھ چکے ہیں. اور رکوع میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان سب بولیں ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سبحان کا معنی ہے پاک ہے ٹھیک ہے. ربی کا معنی میرا رب پاک ہے. العظیم یہ بھی اللہ کی صفت ہے. عظیم اردو کا لفظ ہے عظمت سے بنا ہے. پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے بلندیوں والا ہے ٹھیک ہے جو بڑی شانوں والا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے شانوں والا ہے. اس کے بعد ہم یہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں رکوع کے اندر. اس کے بعد ہم لفظ پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ. کیا پڑھتے ہیں بولیں جو پڑھتے ہیں وہ بولیں ٹھیک ہے جی. سمیع کا معنی سن لیا اللہ نے لمن حمیدہ اس بندے کو سن لیا جس بندے نے اللہ کی تعریف کی ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی اللہ کی تعریف پر ایک مبنی جملہ ہے. جب ہم کہتے ہیں پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اچانک بندہ یہ کہتے ہوئے اٹھتا ہے کھڑا ہوتا ہے کہ جو میں نے اللہ کی تعریف بیان کی میرے رب نے سن لی. سمیع اللہ لمن حمیدہ ٹھیک ہے. اللہ نے سن لی لمن اللہ نے سن لیا اس شخص کو جو اس کی تعریف کر رہا. سمیع اللہ سامیہ کا معنی ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں سماعت قوت سماعت سننے کی قوت. یہ وہی لفظ ہے سمیع سن لیا اللہ نے لمن اس شخص کو. حمیدہ حمد سے بنا ہے. حمد بولتے ہیں نا اردو میں لفظ حمد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی تعریف. تو اللہ نے سن لیا اس شخص کو جو اس کی تعریف کر رہا. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد. ربنا کا معنی ہوتا ہے ہمارے رب اے ہمارے رب. لکل تیرے لیے الحمد ساری تعریفیں. ربنا لک الحمد اے ہمارے رب ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. اے ہمارے رب ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو سجدے میں ہم کیا پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی ٹھیک ہے جی. تو یہ وہی سیم لفظ ہے. اس کا معنی وہی ہے پاک ہے میرا رب پاک ہے. الاعلی یہ بھی اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ارفع و اعلی بلند و بالا. پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے جو اونچی شانوں کا مالک ہے ٹھیک ہے جی. نہیں ہے بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. پاک ہے میرا رب العظیم جو عظمتوں والا ہے. پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے. اعلی ارفع و اعلی. یہاں پر پڑھنے میں غلطی یہ ہوتی ہے سبحان ربی الاعلی. اعلی نہیں بولنا اعلی. سبحان ربی الاعلی جی بولے سبحان ربی الاعلی.
سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے جی. پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے. اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں اس کے بعد التحیات پڑھتے ہیں. تو یہ 3 لفظ ہیں. التحیات، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے الصلوات، ایک لفظ آتا ہے الطیبات، ٹھیک ہے. ان تینوں کا معنی عبادتیں. کچھ عبادتیں وہ ہوتی ہیں جو زبان سے کی جاتی ہیں، انہیں بولتے ہیں قولی عبادتیں. قولی کا مطلب جو زبان سے، جن کا تعلق زبان ہے، زبانی قولی باتیں. مثلا میں زبان سے پڑھنا استغفر اللہ، زبان سے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ زبان سے جتنے اذکار اور آج وظائف کر رہا ہوں یہ قولی باتیں کہلاتی ہیں. اسی طرح زبان سے سچ بولنا اور زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چوری سے بچانا، یہ بھی قولی زبانی باتیں ہیں. اور الصلوات کچھ باتیں بدنی ہوتی ہیں جن کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ ہے، جن کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ ہے، تو وہ بدنی عبادتیں کہلاتی ہیں، بدنی. اور کچھ عبادتیں ہوتی ہیں الطیبات مالی، جن کا تعلق خرچ کرنے کے ساتھ ہے. خرچ کرنا مال کا بھی ہے. خرچ کرنا آپ کسی بھی نعمت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ مالی عبادتیں کہلاتی ہیں. تو تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں، ٹھیک ہے. تمام قولی، بدنی، مالی، فعلی باتیں جو ہے وہ کس کے لیے ہیں؟ للہ. التحیات للہ کا مطلب اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. میری تمام زبان والی عبادتیں، میری تمام جسمانی بدنی عبادتیں، میری تمام فعلی اور مالی عبادتیں، خرچ کرنے والی باتیں، وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ کے لیے. اس کے بعد لفظ ہے السلام علیکہ ایھا النبی. السلام علیکہ ایھا النبی، یہ سمجھ گئے ساری نماز کا نچوڑ ہے یہ جو لفظ ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر سلام ہو. السلام سلام ہو، علیکہ تجھ پر، ایھا النبی اے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کسے فرما رہا ہے؟ وہ نبی پر سلام پڑھنا رب کی سنت ہے. سبحان اللہ. نبی پر سلام بھیجنا، نبی پر سلام پڑھنا کس کی سنت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو اس طرح جاری کر دیا، ہر نمازی کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ تمہاری نماز اتنی دیر تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک تم نماز میں میرے محبوب پر سلام نہیں پڑھو. سبحان اللہ. جب تک تم میرے محبوب پر سلام نہیں بھیجو گے اتنی دیر تک تمہاری نماز ہی مکمل نہیں. کوئی یہ لفظ پڑھے بغیر ذرا نماز اپنی مکمل کر کے تو دکھائے، کسی صورت میں مکمل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سلام کو، اپنے محبوب پر سلام کو کس قدر عام کیا. السلام علیکہ ایھا. اور ایک بات یہ میں رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا ایک کام نماز کے اندر تو جائز ہو اور نماز کے باہر وہ کام ناجائز ہو جائے، نماز کے باہر وہ کام شرک ہو جائے، نماز کے باہر وہ کام بدعت ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. جب نماز کے اندر نبی پر سلام پڑھنا اور ایھا النبی مخاطب کر کے، ایھا النبی اور یا رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں. ایھا النبی اور یا رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے. یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول. ایھا النبی کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی. سیم ہے. السلام علیکم. تو جو چیز نماز کے اندر جائز ہے وہ نماز کے باہر بدعت شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو نماز کا حصہ ہے. نبی پر سلام پڑھنا یہ تو ہماری عبادت کا حصہ ہے. اور عبادت کا حصہ ایسا نہیں ہے کہ پڑھے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں. اللہ نے اس کو عبادت کا ایسا لازمی حصہ بنایا کہ اس کے بغیر عبادت ہی نہیں. اس کے بغیر نماز میں 2 ذاتوں کو مخاطب کیا گیا، اس کے علاوہ آپ کسی کو بھی مخاطب کریں گے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. ایک اللہ کی ذات کو سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد، اے مولا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد دوسرے موقع پر نبی کی ذات کو مخاطب کیا گیا، اے نبی تجھ پر سلام. اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو بھی بلاتے ہیں، پکارتے ہیں نماز میں تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو گویا سورہ فاتحہ میں اللہ نے اپنے آپ کو خطاب کروایا، ایاک نعبد، بولا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور التحیات میں السلام علیکہ